بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین اکرام، افطاری میں جلدی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ تو افطاری میں جلدی کرنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم اللیل قد اقبل منہا ہنا، کہ جب تم دیکھ لو کہ رات ہو گئی ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطاری کر لے۔ افطاری جلدی کرنا یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ افطاری جلدی کرنا یہ انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادات میں سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اکلۃ السحور، سحری کا کھانا۔ دوسری چیز تعجیل الافطار، افطار جلدی کرنا۔ اور تیسری چیز وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا نماز میں۔ یہ 3 چیزیں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات میں سے تھیں۔ اور افطار جلدی کرنا، اس کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، کہ جن کی مخالفت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا، کہ یہ دین اس وقت تک نصرت میں رہے گا، ما عجل الناس فطرا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ لأن الیہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ وہ افطاری میں دیر کرتے ہیں، افطاری دیر سے کرتے ہیں۔ ابی عطیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور مسروق رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی افطاری میں جلدی کرتا ہے اور جلد نماز کا اہتمام کرتا ہے، دوسرا آدمی افطاری میں دیر کرتا ہے اور دیر سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، کون ان میں سے بہتر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وہ آدمی جو افطاری میں جلدی کرتا ہے اور جلدی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جلدی کیا کرتے تھے اور نماز جلدی ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔